ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور پاک کا نائب، خلیفہ کا معنی نائب سمجھتے ہیں، اور بلا فصل کا معنی کہ حضور اور ان کے دور میں کوئی سپیس نہیں ہے، کوئی درمیان میں اور حکومت نہیں ہے، کوئی درمیان میں اور خلیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ بغیر کسی فاصلے کے یہ حضرت ابوبکر صدیق امت کے امام ہیں حضور پاک کی طرف سے۔ اب اس کے دلائل کیا ہیں؟ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے دلائل بڑے آسان ہیں، قرآن کریم میں بھی ہیں، احادیث نبویہ میں بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری عوام علماء کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے، یا بیٹھتی ہے تو دلائل سمجھتی نہیں، اسی لیے ہم آگے بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، ورنہ قرآن کریم واضح الفاظ میں اور کھلے آیات کے اندر صحابہ کرام مہاجرین کی خلافت کو ذکر فرماتا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم سورت نمبر 24 سورت نور آیت نمبر 55 پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جو آپ سورت نور میں تلاوت کے وقت ہر وقت پڑھتے ہیں، اور رب کریم اس آیت کے اندر خلافت کے مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب یہ آیت اتر رہی تھی تو رب کریم جو منکم کا جملہ فرما رہے تھے، یہ وہ تھے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہ منکم کا لفظ مہاجرین کے لیے، تم میں جو مہاجرین ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے، عمل صالح سنت کے مطابق اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان میں چند مخصوص افراد کو زمین میں حکومت اور خلافت دوں گا۔ یہ رب کریم نے رسالت امام علیہ السلام کی زندگی مبارک میں یہ آیت اتار دی۔ اچھا، دوں گا تو پھر کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے پہلے انبیاء جاتے اور ان کی طرف جانے کے بعد میں ان کی امت کی طرف سے جو حکمران طے کرتا، اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ بھی حکمران طے ہوں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ان کے ترتیبوں کو، ان کے دین کو، ان کے مذہب اور اسلام کو اللہ مضبوط کرا کے دکھائے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اگر کوئی خوف کا مسئلہ ہوگا تو اس خلافت کے صدقے اللہ رب العزت اس کو امن میں بدل کے دکھائے گا۔ اس کے بعد فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بس آپ میری عبادت کرتے رہو، میرے ساتھ شرک کسی کا نہ کرنا، شریک کسی کو نہ کرنا۔ ومن کفر بعد ذلک، جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرے، فاولئک هم الفاسقون، یہی بندہ تو ایمان کے بعد حد سے گزر کے ایک فاسق اور ایک گناہگار اور ایک غلط معاملے کی طرف جانے والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے منکم کا لفظ اتارا کہ یہ جو مہاجرین ہیں حضور پاک کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آئے۔ اس آیت کے تحت احناف کی عربی زبان کی سب سے بڑی قرآن کریم کی تفسیر، جسے ہم روح المعانی کہتے ہیں، روح المعانی میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی پہلی خلافت اور باقی خلفاء کی خلافتیں مراد ہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر بھی مہاجر، حضرت عمر بھی مہاجر، حضرت عثمان بھی مہاجر، حضرت علی بھی مہاجر، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اولاد مہاجرین۔ یہ خلافت راشدہ اس آیت سے ثابت ہے۔ جو اس کے بعد والی خلافتیں ہیں، مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، وہ خلافت عادلہ ہے، یہ خلافت راشدہ ہے۔ دونوں کا مطلب میں فرق کیوں ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ حضرت معاویہ ہجرت والے نہیں تھے، باقی سارے صحابہ خلافت کے معاملے میں ہجرت والے تھے، تو مہاجرین کی خلافت کو قرآن نے خلافت راشدہ کہا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خلافت عادلہ، انصاف پر مشتمل حکومت کہا ہے۔ دونوں خلیفہ، فرق ہے راشدہ اور عادلہ کا۔ اس میں تعبیری اعتبار سے یوں فرق ہے کہ ایک ہجرت والے ہیں، ان کا رتبہ پہلے ہے، اور ایک ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں، ان کا رتبہ بعد میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان ہجرت کے بعد ایمان لائے۔ یہ قرآن کریم کی آیت۔
اسی لیے حضرت معاویہ کو خلیفہ عادل کہا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں آپ خلیفہ راشد نہیں کہتے تو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں. بابا کسی صحابی کے حق میں کوتاہی بندے کو ایمان سے فارغ کر دیتی ہے. تو کسی صحابی یا کسی پیغمبر کی اہل بیت کے حق میں کوتاہی کا تو کوئی مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا. اچھا، جب یہ آیت اتری ہے اس میں خلافت راشدہ کا وعدہ مہاجرین کے ساتھ ہے. اب جو لوگ حضور پاک کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آئے تھے ہجرت نبوی کے وقت، جو حضور سے پہلے یا حضور کے ساتھ آئے ہیں بعد والوں کو چھوڑ کے، وہ تقریباً 54 افراد بنتے ہیں. اب 54 افراد میں تو ہر بندہ مہاجر ہے. وعدہ کس سے؟ تو پھر اللہ رب العزت بڑے تقوی والے کا ذکر فرماتے ہیں، جس کا تقوی سب سے بڑا ہو اور جس کا للہیت اور ایمان کا مسئلہ امت میں سب سے آگے ہو. وہ شخص کون ہے؟ آؤ قرآن کریم سے اس کا لفظ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دھرتی پہ سب سے بڑے تقوی والا کس کو کہا ہے. یہ سورت نمبر 92، سورت نمبر 92 ہے، سورت اللیل ہے اور اس کی آیت نمبر 17 ہے. رب کریم فرماتے ہیں کہ قیامت میں جہنم کا منظر بڑا سخت ہوگا. وہ جہنم جس میں لوگ ڈالے جائیں گے اور اس سے کوئی بچائے بھی جائیں گے، اور جو سب سے بڑا بچایا جائے گا امت میں وہ سب سے بڑا تقوی والا ہوگا. وہ کون ہے؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، میں اس جہنم سے سب سے بڑے تقوی والے کو بچاؤں گا. اب سب سے بڑے تقوی والا کون ہے؟ آپ تفسیر کبیر اٹھائیں، اس کے تحت اس دھرتی پہ تمام امت مسلمہ کے مفسرین کا اتفاق ہے. اجمع المفسرون علی ان المراد ھذا منہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، کہ سب سے بڑا تقوی والا امت میں اس آیت سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالیہ ہے، جس کو قرآن نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہا کہ اس کا اتنا بڑا تقوی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے بچا کر دکھائیں گے. اچھا، جس کا تقوی سب سے بڑا ہو اس کا رتبہ میں سب سے بڑا ہوتا ہے، تو رب کریم اس رتبے کا ذکر سورت الحجرات میں فرماتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے سورت نمبر 50، سورت 50 سے 1 کم ہو تو کیا دیں 49، یہ سورت میں آپ کے سامنے یہ اس کے دوسرے رکوع سے آیت پڑھتا ہوں کہ رب کریم تقوی والا جو ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. اب ذرا سنیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے وہی ہے جو سب سے بڑا تقوی والا ہے. یعنی جس کی عزت، احترام، مقام، مرتبہ، ویلیو سب سے زیادہ امت میں ہے اللہ کے ہاں. ان اکرمکم عند اللہ، وہ کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑا تقوی والا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے تقوی کی بات کر رہی ہے. تو جب ابو بکر صدیق کا مقام قرآن کریم کی شکل میں ایسا، قرآن کریم اس کو اس دھرتی پہ سب سے بڑا تقوی والا کہتا ہے اور اتنی حیثیت اور مقام دیتا ہے، اور ادھر وعدہ ہے کہ تم میں اسے خلافت دوں گا جو ہجرت کر کے آئے، اور امت میں سب سے بڑا مہاجر حضرت ابو بکر صدیق ہے. حضور پاک تو نبوت میں ہے نا، نبوت سے ہٹ کے امت کی بات اگر کریں تو امت میں سب سے بڑا تقوی، سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا درجہ اور سب سے بڑی ہجرت ابو بکر صدیق کی ہے. اور وعدہ خلافت بھی ان مہاجرین اور تقوی والوں سے ہے جن کے ساتھ معاملات ٹھیک ہے. تو اس آیت کریمہ بلکہ ان تمام آیات کریمہ کی شکل میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت نظر آتی. اگر ہم احادیث پاک اٹھائیں اور احادیث پاک کی ویلیو اور حیثیت دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے لیے قرآن کریم کے بعد حدیث نبویہ کتنی اہمیت بتاتی ہے. اب توجہ رکھیں، میں پیغمبر کریم کی احادیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اسی خلافت کے حوالے سے. صحیح بخاری میں روایت ہے، کتاب المناقب، حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جب حضور پاک علیہ السلام کے سر اقدس میں تکلیف تھی اور وفات قریب تھی اور سر پر ایک پٹی باندھی ہوئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک لمبی روایت ہے اس کا ایک ٹکڑا، کہ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، یعنی اللہ کا میں خلیل ہوں، میں رب کے علاوہ کسی اور کو اس دھرتی پہ اپنا خلیل بنانا چاہتا دوست تو وہ ابو بکر صدیق ہے.
اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام دیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہو وہ میرے مصلی پہ نماز پڑھائے۔ یار نماز کا حکم حضور پاک کو کب آیا فرض نماز کا؟ معراج پر۔ معراج کے وقت سے لے کر وفات نبویہ تک مصلی امامت پہ کئی صحابہ کرام نے امامتیں کی ہیں، لیکن حضور پاک کی غیر موجودگی میں، جب حضور جہاد میں تشریف لے جاتے، کسی غزوے میں تشریف لے جاتے، تو کبھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم امامت فرماتے۔ تبوک کے موقع پر جب حضور تشریف لے گئے تو پیچھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو رکھا، کبھی کس صحابی کو، کبھی کس صحابی کو، لیکن اپنی غیر موجودگی میں۔ اس دھرتی پر یہ فضیلت حضور کی موجودگی میں کسی کو نماز پڑھانے کی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، رسول اللہ کی موجودگی میں۔ اور خود فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو میرا حکم سناؤ، ابو بکر تو امت کا امام بن جا اور لوگوں کو نماز پڑھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر کو حکم دیا جا رہا تھا تو اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ٹھہری تھی، گھر میں، حضور پاک کے گھر اقدس میں۔ تو اماں نے حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد کے لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، میرا والد بہت نرم دل ہے، وہ آپ کے مصلی کو آپ کی موجودگی میں خالی نہیں دیکھ کر برداشت کر پائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آپ کی بات کا مطلب، تو میں چاہتی ہوں کسی اس طرح بندے، مضبوط بندے کو آپ حکم کریں جیسے حضرت عمر ہے، تاکہ نماز میں خلل بھی نہ آئے اور نماز بھی ادا ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے قدر توقف فرمایا اور فرمایا ما یأبی اللہ والمؤمنون ما خلا ابا بکر، عائشہ اللہ یہی چاہتا ہے ادھر ابو بکر آئے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کہ رب یہی چاہتا ہے، ما یأبی اللہ والمؤمنون ما خلا ابا بکر، نہ امت مانتی ہے نہ رب مانتا ہے، مانتے ہیں تو ابو بکر کو ادھر مانتا۔ حضرت ابو بکر کے ہاتھ مصلی دے دیا گیا، اور ایک نماز تو ایسی آئی ہے یار، جس نماز میں ابو بکر امامت شروع کر چکے، تلاوت شروع کر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر غشی طاری ہوئی، پھر وضو کیا، پھر غشی طاری ہوئی، آخر ابو بکر نے نماز شروع کرائی اور تلاوت شروع ہے۔ آپ علیہ السلام کو قدر افاقہ ہوا تو حضور پاک علیہ السلام نے دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نماز میں شمولیت کے لیے ارادہ کیا اور آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نماز میں تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صف میں آئے۔ جب امام کے سامنے کوئی سترہ موجود ہو نا، پھر صف کے سامنے سے چلنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ امام کے سامنے اوٹ موجود ہو تو بس امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہوتا ہے، سکیورٹی لیول پہ بھی آگے گزر سکتا ہے بندہ جماعت میں، یا کسی اور وجہ سے بھی گزر سکتا ہے، امام کے آگے سترہ۔ تو حضرت ابو بکر جہاں ٹھہرے ہیں امام کے آگے سترہ ہے، حضور پاک علیہ السلام پہلی صف کے آگے سے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو احساس اس وقت ہوا جب حضرت رسول اللہ بالکل قریب آئے، حضرت ابو بکر ہٹنے لگے، حضور نے فرمایا مکانک، ابو بکر یہاں ٹھہرے رہو۔ لیکن ابو بکر صدیق دل میں کہتے تھے کہ ابن ابی قحافہ کی ہمت یہ نہیں ہے کہ وہ امام الانبیاء کا امام بنے، یہ پیچھے ہٹے۔ آپ علیہ السلام نے نماز کی امامت کرائی ہے، ابو بکر پیچھے ہٹ کے صف میں بھی نہیں آئے، کیونکہ صف تو پوری ہے، کہاں جائیں؟ یعنی آگے حضور پاک ہے، اکیلے پیچھے حضرت ابو بکر ہے۔ اتفاق ہی ایسا بن گیا ہے نا، کوئی صاحب میں جگہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کرام، حضور پاک علیہ السلام نے وہیں سے نماز شروع فرمائی جہاں سے ابو بکر نے چھوڑی تھی، یہ نہیں ہے کہ شروع سے کر دے، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع فرمائی، اور اپنے پیچھے اکیلے ابو بکر، پھر پیچھے صحابہ۔ یہ اشارہ تھا کہ اب میں ہوں، میرے بعد یہ ہے، اس کے بعد تم ہو۔ یہ نماز ایسی پوری ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ میں ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں کتاب السنہ سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب السنہ میں اس روایت کو جگہ دی ہے، فرماتے ہیں رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا امشی بین یدی ابی بکر، ایک مرتبہ سارے صحابہ چل کے آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت میں
تھوڑا تیز چل کے پہلے آنے لگا تو میں ابو بکر صدیق کے آگے ہو گیا اور ابو بکر میرے پیچھے ہو گئے. میں چل رہا ہوں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اقدس پڑی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لما تمشی امام من هو خیر منک, آپ اس کے آگے کیوں چل رہے ہو جو آپ سے بہتر ہے, کیوں چل رہے ہو اس کے آگے؟ ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت, ابو بکر ہر اس شخص سے امت میں بہتر ہے جس شخص کے لیے صبح ہوتی ہے, جس شخص کے لیے شام ہوتی ہے. یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ, حالانکہ حضرت ابو دردہ کا کم مقام ہے. آپ حدیث نبویہ میں ان کی روایات تو دیکھیں, اس درجے تک بھی حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوقیت دیتے تھے. اب یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں کتاب المناقب سے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور عمر میں ایک چھوٹی سی بات ہوئی یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے تھوڑا سا غصہ کر لیا حضرت عمر کو. حضرت عمر ناراض ہوئے اور کہا میں حضور کو شکایت لگاتا ہوں. تو حضرت صدیق اکبر کو دل میں افسوس ہوا اور آئے کہا ابو عمر میں اس پر معذرت کرتا ہوں, میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں, آپ مجھے معاف کر دیں. بات ختم ہو گئی. حضرت عمر کے دل میں پھر بھی غصہ رہا, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے شکایت لگانے. حضرت ابو بکر بھی انہی کے قدموں میں پیچھے چل کے آئے. یہ کتاب المناقب صحیح بخاری. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر آئے ہیں, حضرت عمر آئے ہیں اور آ کر شکایت لگائی. حضرت رسول اللہ نے بڑی تسلی سے سنی ہے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں معافی بھی مانگ چکا ہوں. عمر مانگی ہے؟ کہا جی ہاں انہوں نے معافی مانگی ہے, لیکن میرے دل میں غصہ تھا, خفگی تھی, تو میں آپ کے پاس آ گیا. اللہ حضور پاک علیہ السلام نے سب صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا لوگوں تم میں اکثر اس وقت ایمان لائے ہو جب کافروں نے ظلم اور تشدد کے پہاڑ میرے اوپر گرا دیے تھے. یہ اکثر مکہ والے جب میری تکذیب کرتے تھے ابو بکر میری تصدیق کرتا تھا, کہ یہ مجھے دھتکارتے تھے, یہ مجھے سینے سے لگاتا تھا. انتم تارک لی صحابی, تم میرے لیے میرے اس صحابی کو معاف نہیں کر سکتے. حضرت عمر رونے لگے, یا رسول اللہ بس ٹھیک ہو. کہا میرے لیے میری اس صحابی کی رعایت نہیں کر سکتے. اتنی فوقیت رسول اللہ کی ذات اقدس نے حضرت ابو بکر کو دی. اور میرے دوستو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ میں آپ کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے نقل کرنے لگا. حضرت علی المرتضیٰ جب خلافت پر تشریف لائے اور چوتھے نمبر پر خلیفہ راشد بنے تو جب خطبہ ارشاد فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ اس کو امام ابو بکر رحمہ اللہ نے کتاب الشریعہ میں نقل کیا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا اس دھرتی پر ہمارا عقیدہ ہے حضور پاک کے بعد امت میں کوئی سب سے بہتر ہے تو ابو بکر صدیق ہے. یہ سیدنا علی المرتضیٰ کسی کمرے میں بیٹھ کر بات نہیں فرما رہے, یہ آنے اور بات کر رہے ہیں, یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ رؤوس الناس اور مجمع میں گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کو علی المرتضیٰ اپنا عقیدہ اور نظریہ سمجھا رہے ہیں. اور میرے دوستو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک حدیث پاک کو ابو بکر صدیق کی ذات اقدس پر میں پیش کرتا ہوں. یہ بھی امام ابو بکر رحمہ اللہ نے کتاب الشریعہ میں اس کو نقل کیا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, یہ وفات سے پہلے کی دعا ہے. کیا فرمایا؟ رفع یدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور یوں دعا کی اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ فاوحى اللہ الی انی قد استجبت لک. حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر مانگا میرے مولا قیامت میں جنت کے اندر جو مقام مجھے دے گا میرے اس گھر میں بھی میرے ساتھ ابو بکر صدیق کو میرا ساتھی بنا دے. آپ علیہ السلام نے دعا مانگی,
حضرت انس کہتے ہیں رسالت مآب خوشخبری دی گئی، رب کریم نے رسول اللہ کے دل اقدس پر یہ بات اتار دی کہ ہم نے آپ کی دعا کو سن بھی لیا ہے اور قبول بھی کر لیا۔ تو میرے دوستو، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ امت میں کتنا بڑا ہے، اور کس حد تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ابو بکر صدیق کی عزت اور احترام حضور کی طرف سے مامور بن کے کرتے تھے۔ اور سنیں، رسالت مآب علیہ السلام نے ایک موقع پر مزید ارشاد فرمایا لا ينبغي لقوم فیہ ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، اگر مجمع جمع ہو اور ابو بکر بھی ہو، کسی اور کو اجازت نہیں دے رہا کہ وہ امامت کے مصلے پہ آئے، میرا مصلہ امامت ابو بکر کے حوالے کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو پڑوسی لوگ تھے مسجد نبوی کے، ان کے گھر کے 2 دروازے ہوتے، ایک بازار جاتے وقت، گلی پہ جاتے وقت کھلتا، مسجد نبوی میں آتے تو ایک دروازہ مسجد نبوی کے قریب مسجد میں ہی کھول رکھا تھا، کیونکہ مسجد کے پڑوسی لوگ تھے یہ۔ وفات سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تبکین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، فرمایا لوگوں اپنے سب دروازے مسجد سے بند کر دو، باہر سے نکل کے جیسے گلی میں جاتے ہو وہیں سے گزر کے مسجد کے لیے آنا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نے پوچھا رسول اللہ سب دروازے؟ کہا جی ہاں سب بند کر دیں، یا میرا دروازہ مسجد نبوی میں کھلا رہے گا یا ابو بکر کا کھلا رہے گا۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد یہ قیادت کرے گا۔ صحیح بخاری کتاب الفرائض میں ایک اور روایت موجود ہے، ایک عورت آئی ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے مسئلہ سمجھا دے۔ تفصیلی مسئلہ تھا، حضور پاک علیہ السلام سفر پر جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمرجنسی ہے یا بعد میں سمجھایا جا سکتا ہے؟ کہ جی بعد میں سمجھا دے، اتنی ایمرجنسی نہیں ہے۔ کہ جی ٹھیک ہے، کہ میں سفر سے واپس آ جاؤں پھر آ جانا۔ اس خاتون کے منہ سے ایک عجیب جملہ نکلا، اس نے کہا ان اتیت ولم اجد کا کانہا تقول الموت۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر میں پھر آئی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرا مسئلہ کون حل کرے گا؟ یہ اچانک اتفاق سے اس نے کہہ دی۔ رسالت مآب علیہ السلام پابہ رکاب سفر ہے، چلنے لگے، حضور نے فرمایا علم یجدینی فاتی ابا بکر، میں نہیں ہوں گا ابو بکر ہوگا، یہ تیرا مسئلہ حل کرے گا۔ آپ اندازہ لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ساتھ رکھا، ایک ایک موقع پر۔ اور جب سب صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ٹھہرے ہوتے کہ اس موقع پر کیا کہیں آپ علیہ السلام کو، کوئی اور مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہ ہوتا، تو اس وقت اکیلا ابو بکر تھا جو رسالت مآب علیہ السلام کے پاس جا سکتا تھا۔ مثلا جنگ بدر والی رات، ادھر 1000 بندہ ہے، ادھر یہ 313 ہے، کل 70 اونٹ ہے، 313 آدمیوں کے پاس 3 بندے ایک اونٹ پہ ہیں، کچھ نیزے اور 2-4 تلواریں ہیں، اور ادھر وہ ساز و سامان سے لیس ہے کافر، دنیا کی طاقت لے کر وہ آ رہا ہے اور شراب اور کباب کے نشے میں آ رہا ہے، اور ادھر یہ چند معدود مسلمان گنے چنے انگلیوں پر جو جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ قافلے کے ارادے سے گئے تھے، وہ تو جنگ ہو گئی جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، اور مدینہ منورہ سے تقریباً 180-160 کلومیٹر دور ہے اپنے گھروں سے۔ یہ جب یہاں پہنچے اور ادھر سے کفار اور بڑے بڑے کافر، ابو جہل، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، اور بڑے بڑے سورما کفار کے تھے، 24 سردار، یہ اپنے خاندانوں اور اپنے جو ہے نا باڈی گارڈ کے ساتھ حضور پاک کی ذات پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو بظاہر اسباب کی دنیا میں تو وہ بہت زیادہ تھے، تو حضور پاک علیہ السلام نے اس رات اللہ سے مانگنے کے لیے ٹائم کو وقف کر دیا، آپ جائیے بدر، اللہ آپ کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے بدر ہمیں بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدر میں ایک مسجد ہے جسے جامعۃ العریش کہتے ہیں، یعنی کئی بار اس عریش کی زیارت کی ہے، عریش چبوترے کو کہتے ہیں، اس چبوترے پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے تھے۔ آج وہاں ایک بہت بڑی عالی شان ایک جامع مسجد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، جو اوپر چادر پہنی ہوئی تھی حضور پاک علیہ السلام کی، دعا میں اتنے ہاتھ اٹھائے، اتنے روئے کہ چادر سرکتی ادھر سے گر گئی۔ حضور پاک علیہ السلام دعا میں مشغول، باقی سب آمین کہہ رہے ہیں، اور دعا کے لفظ کیا ہے؟ میرے مولا
میں تیرے دین کی خدمت کے لیے یہی وصولی لایا ہوں. اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لا تعبد فی الارض. اللہ یہ آج امت کا پہلا کلمہ گو تب کا ختم ہو گیا، تیری عبادت اگلے نسلوں تک کیسے جائے گی؟ یعنی یہ آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. اور دعا پر دعا شروع ہے. اتنی لمبی دعا کہ اتنا وقت گزر گیا کہ آج تک اتنی لمبی دعا کا معمول نہیں تھا رسالت مآب کا. اب رات کا وقت ہے، حضور نے آرام بھی کرنا ہے، باقیوں نے پہرا بھی دینا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام خراب ہوگا یا کیا ہوگا، یہ سب کے ذہن میں ہے. لیکن آگے جانے کی ہمت کسی میں یوں نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ عرض کیا جائے. اکیلے ابو بکر گئے اور جو پیچھے کندھے پر ہاتھ رکھا، سامنے یہ بھی نہیں ہے، کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ یا رسول اللہ، اس وادی میں گرے آنسو عرش والا ضائع نہیں کرے گا، آپ تسلی رکھیں. آپ کے چہرے کو دیکھ کر تو بادل آ جایا کرتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ بارش کی دعا مانگتے ہیں، رب قبول کر لیتا ہے. آپ کے ان آنسوؤں کو اور آپ کی جماعت کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. یا رسول اللہ آپ تسلی فرمائیں. یا تسلی رسالت میں آپ کو دینے یہ ابو بکر صدیق کی ذات اقدس ہے. امت میں کسی کو جرت کہ وہ وقت کے نبی کو تسلی دے، یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابو بکر کے دل پر کچھ الہام ہوا تو شاید انہوں نے عرض کر دی، ورنہ امت ہی نبی کے لیے یوں بات کر. اس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بات سنوا دی تھی. ان مواقع پر بھی جہاں اور کوئی نہ جا سکتا وہاں اکیلا ابو بکر صدیق جاتا. اور کئی مواقع ایسے تھے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو رسالت مآب نے اپنے ساتھ رکھا ہے. صحیح بخاری یہ کتاب المناقب کی روایت پڑھتا ہوں غالباً، جی ہاں، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت علی فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر بن رہی تھی روضہ پاک میں، جہاں حضور پاک کی، جہاں ابو بکر کی، پھر حضرت عمر کی، حضرت علی فرما رہے تھے عمر مجھے یقین تھا تیری مرقد یہاں بنے گی، مجھے یقین تھا تو انہی کے ساتھ رہے گا. کیوں؟ میں نے کئی بار رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آنا ابو بکر و عمر، دخلت آنا ابو بکر و عمر، خرجت آنا ابو بکر و عمر، فعلت آنا ابو بکر و عمر. میں ابو بکر عمر نے یوں کیا، میں ابو بکر عمر نے یوں کہا، میں ابو بکر عمر یوں کہہ رہے ہیں. حضور ہمیشہ ابو بکر کے ساتھ تجھے بھی شامل کرتے، تیری قبر واقعی یہیں بننی تھی. حضرت علی المرتضیٰ جیسے بندے کے، یعنی ابو بکر صدیق کو یوں صاف. مسند میں ایک روایت موجود ہے، رسالت مآب فرماتے ہیں آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ. کہ لوگوں جب زمین کی مٹی اٹھا کر پیدائش کی جا رہی تھی تو جو مٹی ہمارے لیے اٹھی ہے وہی ابو بکر کے لیے بھی اٹھی ہے، عمر کے لیے بھی اٹھی ہے. بس وہ مٹی نبوت والی ہے، یہ مٹی صحابیت والی ہے، ورنہ وہاں بھی وہ مٹی حضور کی مٹی کی پڑوسی تھی، یہاں بھی یہ جگہ حضور پاک کی جگہ کی پڑوس ہے. اتنا قرب. جب رسالت مآب دنیا سے رخصت ہوئے تو پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت نے اتفاقی طور پہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی. کیوں؟ وہ ان تمام فضائل، دلائل، مسائل سے واقف تھے. آیات ان کے سامنے تھی، احادیث ان کے سامنے تھی. بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کا لفظ موجود ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں ابو بکر کی خلافت پہ اس لیے راضی ہوا کہ میرے پاک پیغمبر نے انہیں مصلح امامت دیا ہمارے دین کے لیے، ہم نے انہیں بڑا چن لیا اپنی دنیا کے لیے. حضرت علی المرتضیٰ. آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اس امت میں کتنا بڑا اللہ کے نزدیک بھی ہے اور رسول اللہ کے نزدیک بھی. تو یہ خلافت بلا فصل ہے. یہ اس کے چند دلائل تھے، میں نے نمونے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ورنہ اس مختصر مجلس اور نشست میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی اس بات کے لیے آیات قرآنیہ کی باتیں پوری نہ ہو سکے، احادیث اور امت کے اجماع تو اپنی جگہ رہا. تو میرے دوستو، اللہ نے ہمیں خوش قسمت بنایا ہے. جو سب سے بڑا پیغمبر بنایا وہ بھی اللہ نے ہمیں دیا، اور جو سب سے بڑی کتاب بنائی وہ کتاب قرآن بھی اللہ نے ہمیں دی، اور جس کو اس امت کا سب سے بڑا سربراہ بنایا وہ ابو بکر صدیق بھی ہمیں دی.
اس پر اللہ کا بندہ شکر ادا کرے. اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، ایسے نہیں ہوتا. میری دعا ہے رب کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب